ہمارے ہاں جس طرح خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں تصوف کو جس طرح سے سمجھا گیا، اس میں ہم نے فکر کو اور فرد کو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے، اور ایسا شعوری طور پر بھی ہوا ہے اور ایسا غیر شعوری طور پر بھی ہوا۔ شعوری اس لیے ہوا کہ اس کے اندر دنیا کے پاس کئی رنگ ہیں، کئی روپ ہیں جو بدل کر وہ آتی ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت مثال پیش کی ہے کہ بعض اوقات شکاری جو ہے وہ پرندوں کو پکڑنے کے لیے پرندوں کی آوازیں نکالتے ہیں، جس سے وہ طائر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا ساتھی جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اسی بھلیکے میں، اسی گمان میں وہ زمین پر اتر آتا ہے اور شکاری اس آواز کے ذریعے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب یہاں جس طرف مولانا روم نے اشارہ کیا ہے وہ بھی یقیناً یہی ہے کہ ہم تصوف کے نام پر یا مذہب کے نام پر ہمارے درمیان ایسے بہت سارے شکاری ہیں جو انہی پرندوں کی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن وہ دراصل شکاری ہوتے ہیں جو ہمیں ایک جال پھیلائے ہوئے اس کے اندر پھنسا لیتے ہیں، لیکن وہ دراصل اس طرح کی آواز پر قادر ہوتے ہیں جو ایک نقلی آواز ہے۔ تو اس لیے جو مرشد کے حوالے سے یہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس شکار میں پھنسے ہوئے ہم وہ لوگ ہیں جن کو یہ آسمان پر اڑتے ہوئے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ شکاری کی آواز ہے یا پرندے کی آواز ہے۔ اس چیز کی وجہ سے بہت سارا تو دنیا ہمارے ہاں تصوف کے نام پر یوں کشید کر لی گئی بہت ساری جگہوں پر، اور غیر شعوری طور پر اس طرح سے کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر بر صغیر کا مزاج ہے، اس مزاج کے اندر عقیدت کا پہلو بہت زیادہ ہے، اور وہ عقیدت احترام ہماری سب سے بڑی میراث بھی ہے۔ مشرق کی ایک بہت بڑی، اور خاص طور پر بر صغیر کی مشرق کی جو روایات ہیں اس میں احترام اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے، جس میں والدین کا احترام ہے، بزرگان دین کا احترام ہے۔ عقیدت ہمارے منہ بند کر دیتی ہے، عقیدت ہماری آنکھیں جھکا دیتی ہے، عقیدت ہم سے سوال چھین لیتی ہے، اور عقیدت ہمارے اندر سے وہ حوصلہ اٹھا دیتی ہے جس کے ذریعے ہم وہ سوال کرنا چاہتے ہیں، اس فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نو کا، عقیدت کا، اس خوف کا کہ کہیں اس میں بے ادبی کا پہلو نہ ہو جائے، ہم غیر شعوری طور پر بہت سارے سوال پوچھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ تو دوسرا ہمارے ہاں دنیا کو خوف کے اندر لپیٹ کر اور قہر کے اندر لپیٹ کر ہم نے صوفیاء کا ایک ایسا چہرہ بھی پیش کیا ہے جس سے اس نسل کو جو اس طرف جانا بھی چاہتے ہیں وہ نہیں جا پاتے۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پر میں ضرور یہ بات، کچھ نقطے ہیں جو میں نے محسوس کیے، تو اس لیے وہ لٹریچر پرووائڈ ہونا چاہیے، اس کے بہترین تراجم ہمارے پاس ہونے چاہیے، ان کی فکر پر بات ہونی چاہیے۔ آپ جب سلطان باہو کے کلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ایک تشبیہ، ایک ایک مقام مقامی ہے، علاقائی ہے، وہ ایک عام آدمی کی زبان میں، جیسے ابھی طالب حسین صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ کسان تھے، تو مٹی سے جڑا ہوا ایک کسان کس طرح سے مٹی سے تشبیہیں اٹھاتا ہے، پھولوں کی خوشبو کو من کی خوشبو کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اب چمبے دی بوٹی، اب بہت سارے پھول ہو سکتے ہیں، کسی پھول کی جو مہک ایک روح کے اندر سرایت کرتی ہے، یہ مشاہدہ ایک کسان کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، ایک فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے شخص کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ تو سلطان باہو کے کلام میں ہمیں پھولوں کے، رنگوں کے، مٹی کے جتنے بھی ہمیں تشبیہات نظر آتی ہیں، وہ ایک عام آدمی کے ساتھ ایسے مکالمہ کرتے ہیں جیسے ہمیں سے بات ہو رہی ہو۔ یہ بات تو بالکل سامنے تھی، لیکن میں نے اس کو ایسے نہیں دیکھا۔ اسی طرح مثنوی مولانا روم میں کئی ساز ہیں، کئی سر ہیں، کئی سازینے ہیں، لیکن بانسری کا ہی انتخاب کیوں؟ تو بانسری کا انتخاب دو طرح سے ہے۔ وہ جس فکر کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سر ایک وقت میں خوشی کا بھی ہے اور ایک ہی وقت میں گداز کا بھی ہے، اسی کے اندر سے وصال کا بھی ایک نغمہ پھوٹتا ہے بانسری کے سر میں، آپ کو لگتا ہے کہ وصال کا نغمہ ہے، اسی میں ہجر کا بھی نغمہ اسی کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ تو یہ جو صوفیاء ہیں، انہوں نے جتنی بھی فکر یا ایک چھوٹی سی کوئی تشبیہ یا استعارہ یا ترکیب بھی اگر استعمال کی ہے، تو اس میں مجھے آپ کو غافل نہیں رکھا، ہمیں اپنے اس تخلیقی تجربے کے اندر شامل رکھا ہے۔ تو اس لیے ضرورت یہی اسی امر کی ہے کہ اس تخلیقی تجربے کو، جو ایک عوامی تجربہ تھا، ایک عام آدمی کا تجربہ تھا، ایک متوسط طبقے کی آواز تھا اور ایک پسماندہ طبقے کی آواز تھا، اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ تارک الدنیا ہو کر دنیا چھوڑ دی جائے، اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی اس میں تشبیہات ہیں یا کہانیاں ہیں یا اس کے اندر حکایات ہیں، وہ ساری کی ساری عوام کو سمجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قصے کہانیوں کے طور پر بیان ہیں۔ تو سلطان باہو کے کلام میں بھی وہ قصہ کہانی، وہ گداز، وہ تراکیب چھوٹے چھوٹے بندوں میں، چھوٹے چھوٹے قطعات میں اس کو اس طرح سے سمویا ہے کہ کوئی ترکیب مشکل نہیں، کوئی ترکیب۔ اچھا، پھر ایک سانج ہے، میں یہاں یہ لفظ بڑے سوچ کر استعمال کر رہی ہوں کہ ایک سانج ہے۔ سانج کیا ہے؟
آپ کے معاشرے کی اور تخلیق کار کے درمیان میں ایک ضابطہ موجود ہے، دونوں کے اندر اشتراک موجود ہے. یعنی وہ تارک الدنیا ہے مگر وہ کہیں درد مندوں کا درد بیان کرنے سے نہیں چھوٹا. وہ تارک الدنیا ہے مگر وہ کہیں پر بھی جو ہمارے ہاں انٹرفیتھ ہارمنی کے مسائل ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کے مسائل ہیں، فرقہ واریت کے مسائل ہیں، اس چیز سے وہ غافل بھی نہیں ہے. تو یوں وہ تارک الدنیا ہونا، تو آج کی نسل کو جب ہم یہ کہیں گے کہ بالکل جو ہے وہ تارک الدنیا ہو کر آگے بڑھا جائے، نہیں، دنیا کو اس طریقے سے لے کر چلا جائے کہ وہ صوفیاء کی طرح ان کے طرز زندگی کو سامنے رکھ کر، ان کی فکر کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا کو سنوارا جائے. تو کسی نے کہا کہ اس دفعہ اجتماع میں کچھ 4 لاکھ گئے تھے لوگ، تو میں نے کہا اس طرح تو کسی دکان پر تالا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اتنے لوگوں کے اتنا مذہب کی طرف رجحان ہے تو پھر کسی دکان پر تالا نہیں ہونا چاہیے. تو بات وہی ہے کہ مذہب پڑھتے ہم ضرور ہیں، جھکتے ضرور ہیں، مذہب اترتا نہیں ہے، ہمارے ضابطۂ اخلاق کا حصہ نہیں بنتا. تو صوفیزم ایک ضابطۂ اخلاق ہے جس میں اندر آپ کو خیر اور شر کے درمیان فرق کر کے بظاہر گھاٹے کا سودا، دنیا داری گھاٹے کا سودا، مگر آپ نفع کما لیتے ہیں اپنی آخرت کے لیے. تو اس فلسفے کے ساتھ خیر اور شر کے درمیان میں فرق کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام صوفیزم ہے. تارک الدنیا ہو کر، بالکل چلا کش ہو کر بیٹھنا آج کے نوجوان یا آج کے لوگ، آج کا فرد، یہ پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے رشتے ہیں، بہت سارے ضابطے ہیں. اس کو دین اور دنیا دونوں کے اندر ایک روحانیت کو ایک عملی شکل میں اس کو لے کر چلنا ہے. تو بہت شکریہ آپ سے.